اللہ الرحمن الرحیم۔ تو حضرات گرامی، جیسا کہ اب آپ کو پتہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک کی پرساد، پرکیف، پر نور گھڑیاں یہ ہماری زندگی سے گزر رہی ہیں۔ تو 27ویں شب قرآن مجید فرقان حمید کی شب سے کہا جاتا ہے۔ تو آج آپ احباب کے ساتھ میں قرآن مجید فرقان حمید کے متعلق ہی کچھ باتیں کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید فرقان حمید کو کیسے پڑھا جاتا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کے پڑھنے میں جو ہم غلطیاں کرتے ہیں وہ کیا ہیں۔ تو حضرات گرامی، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کو اس انداز سے پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ قرآن مجید میں اکثر لوگ غلطیاں کرتے ہیں، تو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت میں زیر زبر اور پیش وغیرہ جو ہے اس کو اس انداز سے آپ احباب نے پڑھنا ہے کہ ہمارے کوئی غلطیاں نہ ہوں۔ جیسے قرآن مجید میں اکثر لوگ زیر زبر کی غلطی کر جاتے ہیں، اور زیر زبر پیش کی ادائیگی میں بہت احتیاط نہایت ضروری ہے۔ قرآن مجید میں کافی مقامات پر ایسے مقام بھی ہیں کہ جن کے پڑھنے میں ذرا بھی بے احتیاطی اور غلطی ہونے سے کلمہ کفریہ صادر ہو جاتا ہے، کیونکہ زیر زبر پیش کی صحیح ادائیگی جو ہوتی ہے یہ ٹھیک ہوتی ہے، جو غلطی اور فرق ہو جانے سے ان کے مقامات، ان کے معنی جو ہوتے ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں، اور جو گناہ کبیرہ شمار ہوتی ہے، بلکہ جان بوجھ کر ان مقامات کو غلط پڑھنا کفر کو مرتکب بنا دیتا ہے۔ تو میں آپ احباب کو وہ چند الفاظ بتاؤں گا، کیونکہ یہ 20 مقامات ایسے ہیں، لیکن ان میں سے میں چند پڑھوں گا، وقت بڑا کم ہے سمجھانے کے لیے۔ ایک بڑا مشہور، ہم قرآن مجید فرقان حمید کے الفاظ کو پڑھتے ہیں، نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ سورۃ فاتحہ میں لفظ آتا ہے ایاک نعبد، ایاک نعبد، حمزہ نو یا کے ساتھ شد ہے یا کے اوپر، اس کو جھٹکا دے کے پڑھنا ہے، ایاک ایاک۔ اکثر لوگ پڑھ جاتے ہیں ایاک نعبد، ایاک نعبد، ایاک نعبد نہیں بلکہ ایاک پڑھنا ہے، شد کو شد پڑھنا ہے۔ اور اسی طرح کچھ لفظ ہوتے ہیں، لفظ آتا ہے اللہ، لوگ پڑھ جاتے ہیں اللہ اللہ، ایسے نہیں پڑھنا، بلکہ اللہ والا کھڑا زبر لام کے اوپر جو شد والا کھڑا زبر ہے اس کو جب بھی پڑھنا ہے منہ گول کر کے پڑھنا، اللہ 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 لا الہ الا، یہ لفظ ہے، اللہ نہیں پڑھنا آپ نے ساتھ۔ اور پھر اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں ایک بڑی معروف لفظ ہے اور معروف صورت ہے، اس کے وہ لفظ ہیں جس کو لوگ غلط پڑھ جاتے ہیں۔ لفظ پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، ہوا احد لفظ نہیں ہے، لفظ ہے قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، احد حمزہ کو ہا کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے، احد۔ لوگ پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، ہوا احد نہیں، لفظ ہے ہو احد، ہو احد، ایسے لفظ پڑھنا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کو جب بھی پڑھا جائے اس انداز سے پڑھا جائے، قرآن کو محبت کے ساتھ پڑھا جائے۔ قرآن مجید میں اس کو صحیح انداز سے پڑھنا، قرات کے ساتھ پڑھنا، اچھے تلفظ کے ساتھ پڑھنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور حضرت ام سلمہ کی ایک حدیث میرے ذہن میں آ گئی ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس طرح آقا علیہ السلام قرات فرماتے تھے کہ ایک ایک حرف صاف معلوم ہوتا تھا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام جب بھی قرآن پڑھتے تھے تو اس انداز سے پڑھتے تھے، ایک ایک حرف، ایک ایک جو لفظ ہوتا وہ صحیح پڑھتے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن شریف جب بھی
پڑھا جائے تو ایسے پڑھا جائے کہ دل میں اتر جائے. سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے. اس میں نفع ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے. جیسے بخاری و مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ روز قیامت قاری قرآن سے کہا جائے گا، جو قرآن کا قاری ہوگا اسے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا. قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا. چڑھنے سے مراد کہ آگے بڑھتا جا. یہ محل سارے تیرے لیے تیار کر کے رکھے ہیں، یہ سارے محل تیرے ہیں. پڑھتا جا اور چڑھتا جا. اور اسی طرح قرآن مجید کو جب بھی پڑھیں آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں. یہ قرآن مجید ہمارے رب کی گفتگو ہے ہمارے ساتھ. ہمارا رب ہمارے ساتھ باتیں کرتا ہے، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہمارا رب ہمارے ساتھ کیا بات کر رہا ہے. جس سے قرآن میں لفظ ہے نا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. اس انداز سے ہم نے پڑھنا ہے. اور ایک اور میں آپ احباب کو یہ بات بتانی چاہوں، یہ بھی قرآن مجید کا ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کے وقت دل حاضر کر کے اور خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں. دل کو حاضر کر کے پڑھیں. قرآن مجید کو جب بھی پڑھیں تو ہمارا دل دماغ حاضر ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. یہاں تک کہ قرآن مجید پڑھتے پڑھتے آپ کو وجد آ جائے. آئے ہائے کیا بات ہے. جو صوفیہ کرام ہوتے تھے نا، اللہ کے بزرگ ہوتے تھے، جب قرآن پڑھتے تھے آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے. کبھی کبھی ایک بزرگ کی بات میرے ذہن میں آ گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے پیارے بزرگ حضرت بایزید بسطامی کے نام سے لوگ جانتے ہیں. میں ایک دن پڑھ رہا تھا اور میں نے اپنے بزرگوں سے بھی سنا کہ حضرت بایزید بسطامی جب بھی قرآن پڑھتے تھے آپ پر غشی طاری ہو جاتی. غشی یہ نہیں کہ آپ بے ہوش ہو کے گر جاتے، نہیں، غشی سے مراد یہ کہ آپ اتنے مزے کے ساتھ قرآن کو پڑھتے، مست الست ہو جاتے. جب قرآن پڑھتے نہ کہتے واہ واہ کیا بات کیا بات. اس انداز سے قرآن کو پڑھتے، خشوع خضوع کے ساتھ اتنا پڑھتے کہ آنکھوں سے آنسو انسان کے جاری ہو جائیں. اور قرآن مجید فرقان حمید کو خوش آواز کے ساتھ پڑھیں. اگر خوش آواز سے آپ نہیں پڑھ سکتے تو کسی سے پڑھوا کر سن لینا چاہیے. کبھی کبھی نا دل کو بہلانے کے لیے کوئی اچھا سا قاری قرآن دیکھ کر اس کے پاس چلے جائیں. آج کل تو ویسے ہمارے پاس بڑی سہولتیں موجود ہیں، انٹرنیٹ کا دور ہے. نیٹ سے کسی اچھے قاری کی تلاوت نکالیں اور سنیں اور مزہ لیا کریں قرآن کا. ہم گانے بھی تو سنتے ہیں نا مزے کے لیے، اور بھی بڑے کام کرتے ہو، کبھی قرآن کو بھی اس انداز سے سنا کرو. اور اگلی بات میں جو آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کو اکثر لوگ زبانی پڑھتے ہیں، تو ٹھیک ہے، مسئلہ غلط نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنے سے زیادہ مزہ ہے. کیونکہ قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا یہ افضل ہے. اور قرآن مجید کو دیکھنا بھی عبادت ہے. ایک ہم عبادت اٹھ کے کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی عبادت ہے، ادھر عبادت کرتے ہیں، وہ عبادت، فلاں عبادت. لیکن قرآن مجید کو دیکھنا بھی عبادت ہے. قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھیں. اور میں آپ احباب سے یہ بات بھی کرنا چاہتا ہوں، قرآن کریم کی تلاوت کو کسی بات کرنے سے، یہ جو ضروری میں نے بات سمجھی ہے، کسی بات کرنے کے لیے قطع کر دینا یہ مکروہ ہے. اکثر لوگ نا قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو درمیان میں گھر میں بیٹھی فیملی کو بات کر رہی ہوتی ہے، تو آپ اپنے قرآن مجید کو بند کر دیتے ہیں، اس کی بات کا جواب دینے چلے جاتے ہیں. یہ بات کرنا ٹھیک نہیں ہے. قرآن مجید کو پڑھتے وقت لوگوں کی باتوں میں آنے کے لیے آپ جب یہ سارا معاملہ آپ کرتے ہیں تو یہ مکروہ ہے. اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قرآن کریم کی تلاوت کے دوران میں کلام نہ فرماتے جب تک فارغ نہ ہو جاتے. اگر آپ کے پاس کوئی بندہ آتا نا بات کرنے کے لیے، آپ اس کی بات کا جواب نہیں دیتے تھے جب تک اپنا سبق مکمل نہیں کر لیتے تھے، کسی سے بات نہ کرتے تھے. اور اس سے مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا کہ قرآن کے درمیان ہنسنا، بے فائدہ اب سے حرکات کرنا یہ بھی مکروہ ہے. ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے. قرآن کے ساتھ محبت ہونی چاہیے. قرآن سے مطلب نہیں، قرآن کو محبت میں پڑھو. میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں اپنی تقریروں میں کہ قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ محبت کرو. قرآن مجید کو مطلب کے ساتھ نہ پڑھو، قرآن مجید کو محبت میں پڑھو. اور ایسی محبت میں پڑھو
کہ آپ کو قرآن پڑھنے سے مزہ آ جائے اور پتہ چل جائے ہمارا رب ہمارے ساتھ کیا گفتگو کر رہا ہے، ہمارا رب ہمیں کیا حکم دے رہا ہے۔ یہ قرآن مجید جو ہے نا، یہ سارے کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام ہے ہمارے ساتھ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ باتیں کی ہیں۔ یہ قرآن مجید میں باتیں ہیں ساری کی ساری۔ یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں پیغام ہے۔ امید کرتا ہوں صحابہ احباب اس پر عمل کریں گے اور میرے پیغام کو آگے بھی پھیلائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔